پیدائش میں، باب پیدائش میں آیات عمال، وہ جو آپ کو رحم نظر نہیں آ رہا نا وہاں کہ بچوں کو مارو عورتوں کو مارو، تو وہ کیا ہے؟ وہ اپنے خیال میں آج تک عمالقہ سے جنگ لڑ رہے ہیں۔ کس سے لڑ رہے ہیں؟ پریشان نہ ہوئیے گا، اس میں سے ایک ایک چیز کی میں تشریح کروں گا آپ کے لیے تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے کہ بیک گراؤنڈ کہاں جا رہا ہے، اس لڑائی کا پس منظر کہاں تک ہے۔ اب یہ جن کو مار رہے ہیں وہ عمالقہ ہیں یا نہیں، عمالقہ اس وقت دنیا میں بھی ہیں یا نہیں ہے، لیکن وہ ایک اپنی قوم کو ایک بہانہ تو دینا ہے نا، اپنی قوم کو ایک بہانہ دیتے ہیں، دیکھو ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ خبردار ان پہ رحم نہ کھانا، نہ ان کے بچوں پہ، نہ عورتوں پہ، نہ مردوں پہ، نہ ان کے جانوروں پہ، نہ ان کے مال پہ، نہ مویشی پہ، کسی چیز پہ رحم نہیں کھانا۔ یہ پس منظر میں سوال رکھیے آپ، ان سوالات کے جواب آپ کو انشاءاللہ خدا نے چاہا یہ ناچیز بالکل شافی انداز میں دے گا، کیونکہ دیکھیے ہر مجلس میں، عام مجالس میں یہ باتیں نہ کی جاتی ہیں اور نہ لوگ متحمل ہو سکتے ہیں، نہ ان سے برداشت ہوتی ہیں، لیکن میں یہ رسک لے لیتا ہوں صرف اس لیے کہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ خالی ہاتھ نہ جائیں، جب یہ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو ان کی نالج میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہو چکا ہو۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اچھا پھر ایک بار گزارش کریں گے، میری خاطر تھوڑا تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے، جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا تھوڑا سا آگے، جب آپ مل کے بیٹھتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے، آئیے تھوڑا تھوڑا سا آگے، ذرا ذرا سا ایک صلوات بھیجتے ہوئے آگے آ جائیے۔ دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی، آج جو لڑائی ہے نا، یاد رکھیے اس کو کوئی نہ کوئی مذہبی وہ دینا ہوتا ہے نا دنیا کو، یہاں بھی کوئی موومنٹ جب چلنی ہوتی ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کہیں بھی ہو تو وہ ضرور لاتے ہیں ٹچ۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا سامراج مجبور ہوا اپنے پیچھے پادریوں کو کھڑا کر کے اور بائبل کی دعائیں پڑھنے پہ، تاکہ لوگوں کو یہ ہو کہ میں تو مذہبی جنگ لڑ رہا ہوں، حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی واسطہ ہے نہیں، ہے نا، ایک مذہبی ٹچ دینا ہے، کیا کہتے ہیں؟ مذہبی ٹچ دینا۔ اب وہ جو اتنا بڑا ظالم اور سفاک درندہ ہے صہیونیت، تو اسے اپنی پبلک کو راضی کرنے کے لیے کچھ دینا ہے کہ نہیں دینا؟ دینا ہے نا، تو ان کے لیے بھی کہ نہیں جو ہم مار رہے ہیں صحیح مار رہے ہیں، ان کے بچوں کو بھی مارنا ہے، کیونکہ یہ عمالقہ ہے۔ کیا ہے یہ عمالقہ ہے کیا؟ یہ کیا چیز ہے تاریخ میں؟ یہ کون سی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی سرزمین واپس لینی؟ اور یاد رکھیں ان کی سرزمین موعود صرف فلسطین نہیں ہے، صرف فلسطین نہیں ہے، ان کی سرزمین موعود کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل، سمجھ گئے آپ؟ کہاں تک ہے وہ؟ مکہ اور مدینہ اس میں شامل ہے، سمجھ گئے آپ؟ خیبر اس میں شامل ہے، جتنی اسلامک اسٹیٹیں، دجل و فرات اور نیل، یہ سب کہتے ہیں کہ ہمارا ہے۔ یہ کیا ہے؟ سارا ہمارا، یہ سارا علاقہ ہمارا، اس پہ ہمیں قبضہ کرنا ہے۔ اس پہ قبضہ کرنے کے لیے کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا، ان میں سے کسی ایک کو۔ یہ تاریخی پس منظر جب آپ کو معلوم ہوگا تو انشاءاللہ بات بہت اچھی طرح سے آگے چلی جائے گی، پھر بچے کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جنگ ہماری جنگ ہے بھائی، ہم کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں کودے، ہم کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں کودے۔ جو لوگ یہ سمجھے کہ فلاں کی جنگ تھی، نہیں، جنگ ہماری ہے، کیونکہ اور کوئی بھی نہیں لڑے گا، نہ مدینے کو بچانے کے لیے، نہ خیبر کو بچانے کے لیے، نہ مکے کو بچانے کے لیے کوئی بیچ میں نہیں آئے گا۔ سب بادشاہوں کو بچانے آئیں گے، ملوکیت کو بچانے کے لیے آئیں گے، آمریت کو بچانے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ اور یہ دشمن بھی جانتا ہے کہ اگر کوئی اس بات سے واقف ہے کہ ہمارے عزائم کیا ہیں، تو وہ ایک ہی قبیلہ ہے جس قبیلے کا نام ہے شیعان حیدر کرار۔ یاد، اور یہ ساری دنیا میں یہ ساری چیز ہم آپ کے سامنے بالکل کلیئر کر کے رکھ دیں گے، یہ لڑائی صرف ہماری۔ اسی لیے آج سب ایک ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ نہ کسی کو فلسطین کا خیال ہے، نہ اقصیٰ کا خیال ہے، نہ اس کا خیال، نہ اس کا خیال، کچھ نہیں، نہ اپنی زمین، اپنے ملکوں تک کا خیال نہیں۔ ان سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے، کس لیے؟ ہمیں ختم کرنے کے لیے۔ یہ سوچ لینا چاہیے ہر شخص کو، ان سب نے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا ہے ہمیں مٹانے کے لیے، ہمیں مٹانے کے لیے انتشار، ہمیں مٹانے کے لیے اسلامی سرزمینوں میں فرقے واریت کا بیج بونا، ہمیں مٹانے کے لیے لوگوں کے جذبات کو ابھار کے ہمارے خلاف کھڑے کرنا، ہمیں مٹانے کے لیے ہمارے اندر سے، باہر تو مصیبت ہے ہی ہے، ہمارے اندر سے مسائل کھڑے کرنا تاکہ ہم ان مسائل میں الجھے رہیں۔ لیکن ایک خبر یاد رکھیے، اطمینان رکھیے، کچھ بھی کر لے، آج کی یزیدیت، فرعونیت، نمرودیت، کچھ بھی کر لے، جب اللہ مشیت جب فیصلہ کرتی ہے تو ہر کام ان کا الٹا ہوتا چلا جاتا ہے۔
जैसे गुज़िश्ता 5 महीने में इन्हीं ने जो चाल चली है वो चाल उल्टी इनके ऊपर जाके पड़ी है। इसलिए हर थोड़ी दिन बाद उसको भागना पड़ता है, फिर नया मंसूबा बना के आता है, फिर भागता है, फिर नया मंसूबा बनाता है। ये पहली बार तारीख में, इस गुज़िश्ता 2 सदी की तारीख में पहली बार हो रहा है कि किसी साम्राज्यी ताकत को एक छोटे से मुल्क से मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि उनको अपनी तबाही की परवाह नहीं, उनको जाने देने की भी परवाह नहीं। वो तो लाखों शहीद हो गए, 47 साल में 20 लाख से ज्यादा शहादतें दे दी। मसला यह है कि वो जानते हैं कि हम तो आदि हैं, हम मरेंगे शहीद। भाई एक उनके सामने तो एक हदफ है ना, उनके सामने तो एक चीज अपना दिफा कर रहे हैं, वो जा रहे तो नहीं है, उन्होंने तो हमला नहीं किया, वो तो अपने दिफा के आलम में। लिहाजा वो जानते हैं कि हमारी मौत का एक हदफ है, हम जिसके लिए लड़ रहे हैं, एक टारगेट है, एक हदफ है, एक मकसद है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, अपने दीन के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपनी गैरत के लिए, अपनी हमीयत के लिए लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कोई हदफ नहीं। लिहाजा यहां फर्क क्या पड़ गया, यहां पूरी कौम साथ, यहां पूरी कौम निजाम के पीछे, निजाम के साथ, और वहां पूरी कौम सड़कों पे के जंग बंद करो, जंग बंद करो, जंग बंद। इसलिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार है साम्राज्य, इसलिए झुंझुलाया हुआ है कि मैं कुछ भी कर लूं, ये मेरे सामने झुकने वाली कौम नहीं आई। अब आपको माजी के आईना दिखाते हैं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। मैं एक चीज से डर रहा हूं कि मैं एक खुश्क मजमून पढ़ूंगा, 5 दिन ना मालूम कल क्या मेरे साथ होगा। मैं बैठा हूंगा या इंतजामिया बैठी होगी, आज के हालात तो मुझे ऐसे ही लग रहे हैं। सलवात भेजिए एक बार और मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए यसरब से शुरू करते हैं बात। जब सिरा पकड़ेंगे ना, हम अलिफ से शुरू करेंगे तो हमें ये तक पहुंचने में बड़ी आसानी हो। इब्तिदा से चलते ताकि मसला बिल्कुल वाज़ेह हो जाए मेरे तमाम भाइयों पे, क्योंकि आप जानते हैं ना कि ये मजालिस तो जाती हैं, सोशल मीडिया पे जाती, और हम खुदा न का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई ऐसी बात करते नहीं, कोई दिल आज़ारी वगैरह की नहीं, सबके काम आएगी। मेरे तमाम मुसलमान भाइयों के मेरी ये गुफ्तगू काम आएगी, उनके बच्चों के भी काम आएगी, क्योंकि हमें मसले के हल की तरफ जाना है। जिस दलदल में हमें धकेलने की कोशिश की जा रही है, हमें उस दलदल में नहीं जाना, हमें खुद भी निकलना है, दूसरों को भी निकालने की पूरी जिद्दोजहद करनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और जाहिर है कि वो फिर मदद करता है ना, अल्लाह जैसे मदद कर रहा है, हमेशा से मदद कर रहा है, कि जब बिल्कुल ऐसे आसार नमूदार होते हैं कि बस अब खत्म, और जब खत्म अब खत्म, और जब खत्म, फिर जनाब गैब से कुछ जाहिर हो जाता है और फिर अरमानों पे ओस पड़ जाती है, सारे अरमानों पे, साम्राज्य के अरमानों पे ओस पड़ जाती है कि ये क्या हुआ भाई, हमने तो अरबों खरबों डॉलर लगाया था, नतीजा ये निकला कि कुछ भी नहीं, हमारा अरबों डॉलर डूब गया आबनाए हुर्मुज़ में। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इसका भी एक ये जुमला मैंने ऐसे नहीं कहा, इसका भी तारीखी पस मंजर है, इंशाअल्लाह जिंदगी रही कल परसों तक पहुंच जाएंगे। आज मुकद्दिमा बना रहे हैं, आपको बताते हैं। यसरब जिसका नाम लेना आप क्या है, यसरब कहना अच्छा नहीं है, मायूब है, मना किया नाम। लेकिन जब नकल कौल करते हैं, जब आपको तारीख बता रहे हैं, तो फिर नकल करने में कोई हरज नहीं है, जैसे तारीखों में नकल किया जाता है। हम आपके सामने तारीख बता रहे हैं कि यसरब था क्या, मदीना तो बाद में बना है ना, ये यसरब था क्या। देखिए याद रखिए, पहला फर्द जो यहां पर आया इस जमीन पर, जब बनी इसराइल से शिकस्त हुई अमालिका को। अमालिका कौन है? यह अमालिका एक नस्ल है जिसके 2-3 शजरे बताए जाते हैं। एक शजरा मिलता है अमलीक इब्न आद, जनाब नूह की 7वीं पुश्त में अमलीक नामी शख्स गुजरा। इसी मुनासिबत से इसके कबीले को कहा गया अमालिका, ऐन से है अमालिका, अमालिका ऐन से उसकी नस्ल थी। ये बड़े लंबे चौड़े और दरिंदे किस्म के लोग थे, बहुत ही खूंखार। मिस्र और फलस्तीन का दरमियानी इलाका जो बहरे रूम तक मिलता है, वहां इनका कब्जा था, और शाम के इलाकों। ये निकलते थे अपने इलाकों से आंधी तूफान की तरह। जैसे यूं आपको मिसाल दूं, जैसे एक जमाने में चंगेज मंगोल निकलते थे ना, मंगोल छा जाते थे पूरी दुनिया पे, वैसी दरिंदे थे। इस टाइप की कौम थी अमालिका। जैसे चंद सदी पहले हमारे यहाँ कौन थे,
چنگیزی، یہ چنگیزی تو خیر اب کاسٹ ہے، چنگے سے مراد یعنی منگول، وہ جو منگولیا سے اٹھے تھے نا، وہ صحرائے گوپی سے جو اٹھے تھے وہاں سے اٹھے تھے اور دنیا پر چھا گئے تھے، انہیں درندگی کا قیامت مچا دی تھی، درندگی کا طوفان کھڑا کر دیا تھا نا، یہ عمالقہ یہ قوم تھی۔ ایک نام یہ ہے عملیق ابن عاد۔ دوسری نسبت دی جاتی ہے، اگرچہ کہ وہ بھی جناب نوح تک جائے گی، لیکن دو طرح سے لکھا جاتا ہے الگ سے، کہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق کے پڑ پوتے کا نام تھا، اسحاق کے جناب اسحاق علیہ السلام کے یہ پڑ پوتے تھے، پڑ پوتا تھا عملیق۔ یہ جناب ابراہیم کی دیگر اولادوں کے ساتھ آ کے آباد ہوا تھا ان علاقوں میں جن علاقوں کا میں نے نام لیا، اور بعد میں اس نے خود بنی اسرائیل کو خوب۔ لیکن یہاں پہ اختلافی بات بتا دیں آپ کو، بنی اسرائیل کی جنگ رہی ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بنی عمالقہ یاد ہوگا آپ کو، قرآن میں پڑھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کہ جب ان سے لڑنے کے لیے کہا گیا تھا جناب موسیٰ نے کہ چلو اب لڑو، اللہ نے کہا ان کو باہر نکالو، ان پر تم غالب آؤ گے، تو ڈر گئے تھے بنی اسرائیل، نہیں لڑتے نہیں تھے ان سے، کہتے تھے انت و ربک فتذهبا فقاتلا، آپ دونوں جاؤ، آپ اور رب کے لڑا، ہم تو نہیں لڑیں گے ایسی درندہ قوم سے۔ تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو 40 سال تک بیابانوں صحراؤں میں بھٹکایا، بھٹکتے رہے، ان کو راستے نہیں ملتا تھا۔ 40 سال بعد پھر لڑے، اور پھر جناب یوشع کے زمانے میں مکمل طور پہ ان کو ختم کر دیا گیا۔ جب یہ ختم کیا گیا تو ان میں سے ایک شخص، عمالقہ میں سے ایک شخص، یثرب ابن قانیہ، اس کا نام ہے یثرب، اور یثرب کے معنی فساد، برائی، جتنے برا معنی ہو سکتا ہے نا، یہ ہے شر، یہ ہے یثرب کا معنی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے بدل دیا تھا کہ یہ نام اچھا نہیں، پہلے نام رکھا تھا طابہ، توئے سے، یعنی پاکیزہ مدینے کے 100 نام ہیں، یاد رکھیے گا، 100 نام ہے مدینے، طابہ نام رکھا تھا، پھر اس کے بعد وہ مدینہ النبی ہوا، پھر وہ مدینہ رہ گیا، ٹھیک ہے ایسے۔ تو ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ اصل جڑ کہاں ہے۔ تو پہلا فرد جو اس جگہ پر آیا، زمین کو زرخیز دیکھا، اس نے وہاں سے بھاگ کے آتا، جو پٹے تھے نا، بھاگے، آخری جو جناب یوشع سے جنگ ہوئی تو اسے پٹ پٹا کے بھاگے، تو یثرب ابن قانیہ نام کا شخص یہاں آیا، اس زمین کو اس نے دیکھا زرخیز ہے، کچھ کھجور کے درخت ہیں، تو اس نے اور محنت کر کے اس کو بڑا نخلستان بنا دیا، تو اسی کے نام پہ یہ کیا ہوا، یثرب بن گیا، اسی کے نام پہ یثرب بن گیا۔ یہودی کب آئے؟ یہودیوں کو اب دیکھیے پہلا مرحلہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل نے پیٹا عمالقہ کو، ختم کر دیا جناب یوشع بن نون نے، ختم کیا، تو بھاگ کے یہاں پر یہ پہنچا ایک شخص، عمالقہ کمزور ہو چکے تھے لوگ۔ جب بخت نصر نے تاراج کیا بیت المقدس کو، تباہ و برباد کر دیا، ایک یہودی نہیں چھوڑا بیت المقدس، 70,000 کو مارا، کہتے ٹخنوں تک جو ہے نا خون گلیوں میں بہ رہا تھا۔ اس پر ہم نے یہی پڑھا ہے، تکرار میں نہیں جا رہے، تفصیل میں نہیں جا رہے، کوئی چاہے گا تو پھر الگ سے پڑھ دیں گے، لیکن ہم پڑھ چکے ہیں ساری تفصیل۔ اب یہاں سے جو بچے کچے بھاگے تھے تو 3 قبیلے یہاں پہنچے، کیونکہ یہاں آبادی تو ہو گئی تھی نا نخلستان، تب پہلے وہ مکے گئے، مکے سے پھر یہاں آئے، کیونکہ مکے میں انہوں نے دیکھا تو بھوکے مر جائیں گے ہم، مکہ تو مشہور تھا نا، اللہ کا گھر بیت اللہ تھا، تو مشہور تو اس زمانے میں بھی تھا، مکے گئے، مکے سے ہی یہاں پر آئے۔ یہاں پر 3 قبیلے آئے ان کے، بنی نذیر، بنی قینقاع اور بنی قریظہ، یہ 3 قبیلے یاد رکھیے گا، ان 3 قبیلے ریکارڈ ہو رہی ہے ہماری بات، یہ 3 قبیلے یہاں پر ہے، کہ بعد میں بنی سلیم اور بنی غطفان، بنی سلیم، یہ سب بعد میں ہے، لیکن یہ اب ان کا غلبہ ہوا، عمالقہ کو دبنا پڑا اور بھاگنا پڑا یہاں سے چھوڑ کے نا ان کو، ظاہر ہے کہ ان کا غلبہ ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہوتا ہے یثرب کی آبادی بڑھنے کا، اوس و خزرج، بنی اوس، اچھا آپ دیکھ لیے ان میں سے کوئی بھی اصل یثرب کا ہے ہی نہیں، اوس و خزرج بھی نہیں ہے۔ اوس و خزرج دونوں قبیلے ہیں یمن کے، یمن میں تاریخ میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا تھا، بہت بڑا ڈیم تھا ان کا جو ٹوٹ گیا، معارب نام کا، معارب ڈیم تھا، وہ ٹوٹا، سیلاب میں بہ گئے بستیوں کی بستیاں، تو وہاں سے یہ مرے پٹے 2 قبیلے یہاں پہنچ گئے، اوس اور خزرج، اگرچہ کہ ایک ہی ماں کے بیٹے تھے قیلا کے، لیکن بہرحال دشمنیاں پڑی، یہ الگ الگ ہو گئے۔ یہ 3 اکائیاں سے یثرب بنا تھا، عمالقہ جو ختم ہو گئی، 2 اکائیاں یہاں پر موجود تھیں، ایک اوس و خزرج جو یمن سے آئی تھی، اور دوسری کون سی تھی، یہودی، جو کہاں سے آئے تھے، یہ پٹ پٹا کے بیت المقدس سے بھاگ کے۔ تو اصل میں یہ کسی کا بھی، جو کہتے ہیں کہ ہمارا وطن، ہمارا کسی کا وطن نہیں تھا، یہ کسی کا وطن یہودیوں کا بھی نہیں تھا، یہودیوں سے پہلے عمالقہ یہاں پر آ چکے تھے، عمالقہ نے اپنے قدم جمائے تھے۔ یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، یثرب بن قانیہ، اس کے نام پہ اس کا نام رکھا گیا تھا۔
اب یہ یہودیوں کا بتا چکا ہوں کہ ان کا کیا کرتب، یہ کیا کرتب کرتے تھے، یہ کرتب یہ کرتے تھے کبھی اوس کے ساتھ ملتے تھے کبھی خزرج، تاکہ ان کی لڑائی کبھی بھی ختم نہ ہو، ہتھیار بناتے تھے، یہ بھی آپ کو بنا چکے ہیں۔ اس زمانے میں بہترین ہتھیار یہودی بناتے تھے، خود نہیں لڑتے تھے مگر ہتھیار بناتے تھے، تیر تلوار کمان ڈھال سب، اور بیچا کرتے تھے ان دونوں قبیلوں کو۔ ان دونوں قبیلوں کے بعد پیسہ ختم ہو جاتا تھا، لڑتے لڑتے ہتھیار چاہیے ہوتے تھے تو یہ ان کے باغوں کو رہن رکھتے تھے اور اسلحہ دیتے تھے۔ آج تک وہی طریقہ ہے یا نہیں ہے نا؟ یہ چیز دے دو وہ چیز دے دو، سارے وسائل پہ قبضہ کرو، پھر آپ محتاج کے محتاج۔ ابے بھائی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ آخر کب ہم نکلیں گے، اتنا لے لیا محتاج، اتنا لے لیا محتاج، اتنا لے لیا۔ 78 79 سال کے اندر اس سے 1 ارب سال سے بھی بڑھ گیا معاملہ، اب تو پتہ نہیں 1036 ارب پہنچ گیا۔ تو بھائی گیا کہاں، وہ کدھر چلا گیا؟ اتنے میں تو پتہ نہیں کتنی بار نیا ملک بن جاتا ہمارا دوبارہ سے، 0 میٹر سے بناتے تو بن جاتا 10 بار۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیا کیا؟ دو اور پھر واپس لو، دو اور پھر واپس لو، ان کو کرپشن پہ لگا دو، لڑائی پہ لگا دو، لڑائی پہ لگ رہا ہے سارا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ یہ سب یہودی وہاں پہ کر رہے تھے اس زمانے۔ یہودیوں کو مشکل کب ہوئی؟ جب اسلام آ گیا۔ اسلام نے لڑائی ختم کر دی، اسلام نے لڑائیوں کو اوس و خزرج کو ملا دیا، اور اوس و خزرج کو ملانے کے بعد یہ بھی کہہ دیا کہ اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو تو آپس میں نہیں لڑنا۔ سمجھیے گا میری بات کو، اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو تو آپس میں، کیا مطلب ٹارگٹ کلنگ؟ بھئی اس زمانے میں یہ لفظ نہیں تھا، کام یہی ہوتا تھا۔ جیسی دونوں میں امن و امان ہونے لگتا تھا، معلوم ہے رات کو کسی نے جا کے بنی اوس کے 2 آدمی آ رہے تھے کہیں سفر سے، مکے سے، ادھر سے ادھر سے، خیبر سے، مار دیا ان کو۔ اب وہ سیدھے بھاگے کہ یہ مارا ہے خزرج والوں نے۔ اچھا ابھی انہیں نے مارا ہی نہیں تھا کہ معلومات 2 خزرج والے ٹپک گئے وہاں۔ اب یہ آپس میں شروع ہو گئی۔ یہ ہم نے منظر بہت دیکھا کہ ایک ہی گاڑی نکلی کراچی میں، اس نے پہلے اس مسجد پہ مارا، پھر اس امام بارگاہ پہ مارا، ٹریس بھی ہوئی 1 2 گاڑیاں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ تو حضور نے ایک شرط رکھ دی تھی درمیان میں کہ خبردار اگر کوئی ٹارگٹ کلنگ ہو جائے، اب سمجھ میں آ گیا ٹارگٹ کلنگ کب سے چل رہی ہے اور کیوں چلتی ہے؟ اس لیے چلتی ہے کہ لوگوں کو ملنے نہ دو، ان کو لڑا کے رکھو۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، حضور نے شرط رکھ دی خبردار اگر کوئی قتل ہوگا تو پہلے میرے پاس آؤ گے، پہلے میرے پاس آؤ گے، میں فیصلہ کروں، آپس میں نہیں لڑو گے۔ سازش کے ہاتھ کاٹ دی، سازش کے ہاتھ حضور نے کاٹ دیے، بٹھا دیا۔ اب ان کو بیٹھنا پڑا، معاہدہ کرنا پڑا۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ معاہدہ جس کو کہتے ہیں میثاق مدینہ تیار ہوئی، اور میثاق مدینہ میں یہ طے پایا کہ کوئی کسی کے دین میں مداخلت نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے دین کی آزادی ہے، بھائی تمہیں بھی آزادی، تمہیں بھی آزادی، تمہیں بھی آزادی، اپنے اپنے دین پہ کام کرو۔ کسی کو اپنی بات ضرور بتاؤ، لیکن کسی کو جبرن دین میں داخل کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہوگا۔ جبھی کی تو یہ آیات ہیں لا اکراہ فی الدین، اور کہیں پر ہے لکم دینکم ولی دین۔ لڑائی نہیں لڑنا، اپنا پیغام دو، تم اپنی بات کرو، تم اپنی بات کو، لڑائی نہیں لڑنا۔ کسی کوئی جبرن کسی کے دین کو بدلوا نہیں سکتا۔ یہ رسول نے پہلے میثاق مل گیا، اپنے اپنے دین پہ کام رہو گے، اپنا کام کرو، کاروبار کرو، مدینے میں امن و چین سے رہنا ہے۔ کوئی قتل ہوگا، کوئی فیصلہ نہ ہوگا تو سب مل کر طے کرتے ہیں کہ اس فیصلے کے لیے ہم محمد ابن عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد عربی ابن نہیں، محمد ابن نہیں، وہ غلطی سے نکل گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بار اور صلوات عنایت فرمائی، پانی دو۔ ٹھیک ہے جناب، یہ معاہدہ طے پاتا ہے، اور شرط کیا رکھی جاتی ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، اگر قصاص یا دیت میں پیسوں کی ضرورت پڑی تو ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ جیسے کوئی قتل ہو گیا، اب اس کو جھگڑے کو ختم کرنا ہے، اس کا دیا دو بھائی، دیت ادا کرو، یعنی دیا اس کو کہتے ہیں، تاج ساکن کو گرا دیتے ہیں، دیا کہتے ہیں، دیا دے دیں گے اس کا بھائی، 100 اونٹ ہے جو بھی ہے، تو اس میں ابھی ضرورت پڑے گی تو ایک دوسرے کی مالی مدد کرو تاکہ گردن چھڑائی جائے اس کی، اور قتل ہونے سے کسی اور کو بچایا جائے۔ ابھی بتا دیں گے کیا کیا ہوا تھا کل یا پرسوں کی مجلس میں جب غزوہ
بنی نصیر آئے گا تو اس میں آپ کو بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا، مسئلہ کیا ہوا تھا. تو یہ سارا معاہدہ ہو رہا ہے. اس پہ یہ طے پائے کہ دیکھو بھائی ہمارا دشمن اگر ہم پر حملہ کرے گا تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہارا دشمن تم پر حملہ کرے گا تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور اگر مدینے پر حملہ ہوگا تو سب مل کر دفاع کریں گے. مدینے پر اگر کوئی بیرونی دشمن حملہ کرے گا تو ہم سب مل کر مدینے کا، یہ میثاق مدینہ ہے، تاریخ میں موجود ہے. اب مجھے ایک بات بتائیے، تفصیلات میں کل جائیں گے. مجھے نا تلوار سے پھیلا، پہلے تو میں آپ کو ٹوٹل بتا دوں. یہ بتائیے کہ جتنی بھی جنگیں وہ ہجرت سے پہلے ہوئی یا ہجرت کے بعد؟ ہجرت سے پہلے کہاں جنگ ہوگی؟ مسلمان تھے گا بیچارے، کتنے تھے. ہاں ایک غزوہ ہے، موقع ملا تو بتا دوں گا میں. مکے کا بھی ایک غزوہ ہے، یاد دلا دیجیے گا، آج نہیں کل ول بتا دیں گے. پہلے تو دیکھیں نا کل آتے کتنے میری اتنی خشک بیان سن کے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بات واضح ہوئی. اب یہ جناب جتنے غزوات ہیں سب وہاں ہوئے. بدر میں حملہ کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. کس نے حملہ کیا؟ حملہ بھی وہ کریں، دہشت گرد بھی ہم. نہیں سمجھے؟ حملہ بھی وہ کریں اور دہشت گرد ہم. کسی کی سمجھ میں نہیں آئی میری بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. حملہ کر رہے ہیں کفار، تلوار سے پہلا اسلام. احد میں کس نے حملہ کیا؟ مسلمانوں نے، کافروں نے. حملہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم، دنیا کے سب سے بڑے. بمباری کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم. اسکولوں میں بچوں کو مار رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم. آبادیوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم. اسکولوں کو برباد کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم. کالج یونیورسٹیوں کو، اسپتالوں کو برباد کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم. ہم جواب دے تو دہشت گرد، مطلب ہے کہ تم پٹے جاؤ پٹے جاؤ پٹے جاؤ. جواب نہیں دو، جواب دو گے تو تم دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہو. آج کی دنیا میں جو رائج قانون وہ بتا رہا ہوں. جواب دیا اور دہشت گرد ٹھہرایا تم کو. جواب دینے والا دہشت. جواب کیوں دیا بھائی؟ خاموش کیوں نہیں ہو جاتے؟ پٹے جاؤ، ذلیل ہوئے جاؤ، اپنی عزت، اپنے ضمیر، اپنی حمیت، اپنی غیرت کو بیچے جاؤ جیسے سب نے بیچ رکھا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مقابلے پر آ جائے تو کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد. سمجھ گئے؟ حملہ کریں وہ دہشت گرد. مسلمان تلوار سے پہلا اسلام. احد میں حملہ کیا انہوں نے، تلوار سے پہلا اسلام. خندق کس نے بنائی تھی اپنے دفاع کے لیے؟ مسلمانوں نے یا کافروں نے؟ حملہ ادھر سے ہوا تھا نا. اس زمانے میں بھی یہی ہوا تھا. بتا دیں گے کیا ہوا تھا چوتھے دن انشاءاللہ زندگی نہیں تو پہنچیں گے، کیونکہ تجزیہ کرنا ہے. جنگیں بتانا مقصد نہیں ہے، اصل مقصد ہے آپ کو بتانا کہ تاریخ میں ہوا کیا ہے. حملہ کر رہے ہیں وہ دہشت گرد ہم. وہ مار دیں تو میں بالکل دہشت گردوں کو مار دیا. اور علی کی ضربت آج تک نہیں بھولے. آپ جو بھی کر لیں قتل عام کچھ نہیں. علی نے جو مارا آپ کو آج تک یاد ہے کہ ہمارے باپ دادوں کو مارا تھا؟ نہیں ہے. کس کو کہہ رہا ہوں بھائی؟ میں یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، اور کہیں نہیں جائیے آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اصل مقصد یہ کہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ جنگ کیسے ہماری ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ بتانا ہے انشاءاللہ 3-4 مجلسوں میں آپ کو پورا نتیجہ نکال کے دے دیں گے کہ پوری کی پوری لڑائی آپ کی ہماری ہے بھائی. اسی لیے کوئی اور لڑ ہی نہیں رہا. وہ ویسے بھی کبھی نہیں لڑے، آئندہ بھی کبھی نہیں لڑیں گے. جو اس وقت لڑے تھے وہی آج بھی لڑیں گے. جو اس وقت میدان میں تھے وہی آج بھی میدان میں. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ بنی قریظہ کا مسئلہ حل کر دیں گے آپ کا کل نہیں تو تیسری چوتھی 5ویں مجلس میں آ جائے گا. بتا دیں گے کہ بنی قریظہ ہے کیا، جس میں 400 مارے ہیں نا، کہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا تھا. اچھا، یہ سارے حملے وہ کر رہے ہیں. مسلمانوں نے خیبر پہ حملہ کیا. جنگ خیبر میں حملہ آور ہے نا مسلمان. جنگ خیبر میں حملہ کیا مسلمان. کتنے مارے؟ 3 سے لے کے 12. کتنے؟ 3 سے لے کے، اور تینوں کے تینوں کس کے ہاتھوں مرے؟ تینوں کو کس نے مارا؟ ابو طالب کے لال نے مارا. تینوں سرداروں کو تاریخ کہتی ہے اتنے بھائی 3 مارے تھے. فتح مکہ میں کتنا قتل عام ہوا؟
جہاں جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا وہ بات کر رہا ہوں میں. کتنے مارے مسلمانوں نے؟ دہشت گرد ہمیں، دہشت گرد مسلمان ہے جو امن کا پیغام لے کر جا رہا ہے، منجی بشر بن کے جا رہا ہے، وہ دہشت گرد. اور ٹوٹل ساری جنگوں کے مقتولین، چیلنج ہے میرا، آج رات نہیں سوئیے گا، اگر شک ہو تو جا کے کتابوں میں ڈھونڈ لیجیے گا، کسی بھی تاریخ کی کتابوں میں، کسی بھی تاریخ میں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلاں میں، کہیں بھی جہاں یہ پورا زمانہ لکھا ہوگا نا ہجرت کا، 10 سال کا زمانہ ہے، یہ 11ویں ہجری تک کا ہے، یکم سے کیا، اس میں ساری جنگیں آ جائیں گی، پڑھ لیجیے گا کتنے مرے. سب جنگوں کو ملائے، مقتولین دونوں کے، مسلمانوں کے شہید، ان کے واصل جہنم، سب ملا کے تعداد ہے 1250. کتنی تعداد ہے؟ کم سے کم. اور جس نے زیادہ سے زیادہ لکھی، کسی نے کہا احد میں 3 تھے، خیبر میں 3، کہتے ہیں نہیں 14 تھے، کہتے ہیں اچھا جو بھی، ان زیادہ والوں کو ملایا گیا تو بنے 1700. کتنے بنے؟ یہ ٹوٹل 10 سال کی جنگوں کا حال ہے کہ وہ 400 ملا کے بنی قریظہ کے، یاد رکھیے گا کہ کم سے کم 1250 اور زیادہ سے زیادہ 1700، کچھ ٹوٹل کریں گے تو کچھ اوپر نیچے ہو جائے، کچھ نہ کہیے گا مجھے، سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنے وہ کہیں گے کہ بھائی آبادی کا ریشو بھی تو ایسے ہی تھا، آبادی کا ریشو ایسا تھا. جاؤ پڑھو، صرف اوس و خزرج کی لڑائی پڑھو، اوس و خزرج کی ایک ایک لڑائی میں 400 500، اور جس کے بعد وہ لڑ کے بے دم ہو کے گر گئے تھے، اس لڑائی میں ان کے سارے سردار دونوں طرف کے ختم ہو گئے تھے، 1000 کے قریب مار دیے تھے انہوں نے ایک دوسرے کے. جس کے بعد وہ روتے تھے، لڑتے تھے اور روتے تھے کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، نہیں لڑیں تو کیا کریں. پھر اللہ نے ان پہ کرم فرمایا اور پھر اسلام کی روشنی ان کے دلوں میں داخل ہوئی، پھر وہ انصار بن کے سامنے آئی. اوس و خزرج کیا بنے بعد میں؟ انصار بنے. اور یاد رکھیے کہ آج تک اکثریت انصاریوں کی اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ اہل بیت نے انہیں اپنا انصار کہا ہے، رسول نے انہیں اپنا. لہٰذا یاد رکھیے کہ انصاریوں میں اب تک وہ جابر ابن عبداللہ انصاری، جناب ابو ایوب انصاری، ان سب کے اثرات اب تک موجود ہیں، کیونکہ یہ پورا جو گروپ تھا یہ سب کے سب کیا تھے؟ محبان علی اور اولاد علی تھے. کبھی بتا بھی دیں گے، بتایا بھی پہلے، ہم نے لکھا بھی ہے اس کے اوپر، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بس آج کی بات کو ہم نے اس لیے یہاں تک رکھا کہ آج میں معلوم ہے مجھے کہ جب میں مقدمہ بناتا ہوں پہلی مجلس تو کیا حال ہوتا ہے آپ کا بھی اور میرا بھی، لیکن یہ ضروری تھا تاکہ بیس بن جائے نا، آپ کو معلوم تو ہو کہ میں بات کرنے کیا جا رہا ہوں. اب آپ کو سمجھ میں آئے کہ 1250 ٹوٹل جنگوں میں کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنے؟ 1700. یعنی جہاں تک ہو سکا اللہ کے رسول نے گریز کیا، گریز نہیں، خونریزی نہیں، خونریزی نہیں. اچھا طے پایا تھا، معاہدہ طے پایا تھا نا کہ باہر سے کوئی حملہ کرے گا تو تم حملہ ہمارا ساتھ دو گے. بتائیے بدر میں یہودیوں نے ساتھ دیا نا، 400 مار دی بنی قریظہ کے. میں پوچھ رہا ہوں کہ بدر میں یہودیوں نے ساتھ دیا؟ معاہدے کے تحت پابند تھے کہ نہیں تھے؟ اچھا رسول نے کچھ کہا؟ کوئی تاریخ بتا دی نا کہ بھائی رسول نے کہا ان کو سرزنش کیوں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کہا رسول. انہوں نے ساتھ نہیں دیا، عہد شکنی کی، معاہدہ توڑا، لیکن اللہ کے رسول نے کچھ بھی نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. ان کو احد میں ساتھ دیا، اسلحہ دیا، پیسوں سے مدد کی؟ نہیں نا، کہیں بھی نہیں ہے نا. آپ بے فکر رہے، میں کہہ رہا ہوں، میں ذمہ دار ہوں نا، ریکارڈ ہو رہی ہے میری گفتگو. کچھ کیا؟ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے کوئی سزا دی؟ نہیں دی نا. کوئی سرزنش کی، کوئی پوچھ گچھ کی بلا کے کہ تم نے ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پھر یہ بنی قریظہ کے 400 کا مسئلہ کیا تھا؟ کل بتائیں گے. قبیلے نے خیانت کی، غداری کی، رسول کے قتل کی سازش کی، اللہ کے رسول نے اسے بھی کچھ نہیں کہا، صرف نکلنے کا حکم دیا. انہیں کیوں مارا گیا؟ یہ ہے اصل مسئلہ، اور یہ حل کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل اطمینان رکھیے، اور بالکل تاریخ کی روشنی میں اور آج کے جو ماحول ہے اس کے سامنے ایسے آ جائے گا آپ کے سامنے کہ ہاں یہ تو بالکل صحیح ہوا فیصلہ، یہ تو فیصلہ ہونا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جن ہزاروں لوگوں نے خیانت کی، ابھی سامراجی طاقتوں کا ساتھ دیا نظام کو بٹھانے کے لیے، نظام بیٹھ جائے، ختم ہو جائے. یہی اعلان کرے تھے نا، نظام ختم کرنے کا اعلان ہو رہا تھا نا وہاں سے، وہ ختم، نکل آؤ سڑکوں میں، یہ کر دو وہ کر دو.
تو جو نظام کو ختم کر رہے تھے، چاہے وہ داخلی دشمن تھے چاہے وہ خارجی دشمن تھے، آپ نے دیکھا نہیں جب ان کو سزا دی جانے لگی تو کیسے چلائے ساری دنیا میں؟ چلا رہے نا اب تک، اتنے مار دیے اتنے مار دیے، بھائی تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو کروڑوں انسانوں کا قاتل ہے. جی میں اس ایک فرد کو نہیں کہہ رہا، اس پورے سسٹم کو کہہ رہا ہوں. جنگ عظیم سے لے کر آج تک، ایٹم بم مارنے سے، ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم پھینکنے سے لے کر آج تک، تم لوگ تو کروڑوں انسانوں کے قاتل ہو، اور تم نے سب کو مخالف قرار دے کے، دہشت گرد قرار دے کے، امن کا دشمن قرار دے کے مارا. اور کوئی اپنی مملکت کے غداروں کو سزا دے، پھانسی ادھر ہو رہی ہے، درد ادھر ہو رہا ہے. یہ تو وہی حال ہے کہ ماتم ہم کریں، تکلیف دوسرے کو ہوتی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بھائی وہ اپنے غداروں کو پھانسی دے رہے ہیں، تو کیوں چلا رہا ہے؟ کیونکہ انویسٹمنٹ تو اس کی ہے نا. تو جو اپنے غداروں کو پھانسی، اچھا مجھے بتائیے کیا ہمارے خدا نہ کرے ہمارے ملک کے ساتھ جو خیانت کرے گا رہی ہے، ابھی جو کر رہے ہیں دہشت گرد، ان کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ جو ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، جوانوں کو مار رہے ہیں، ہمارے جب خوبصورت جوان شہید ہو رہے ہیں، جوان ہیں زیادہ تر، پھر کیا کیا جائے؟ نہیں یہ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو دہشت گردوں کو مار دیا. ان کو چھوڑنے کا ہی تو نتیجہ آج بھگت رہے ہیں. اگر پہلے قابو کر لیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. میں پورے 45 سال کی بات کر رہا ہوں، سن 80 سے لے کر آج تک کی بات کر رہا ہوں، 46 سال اسی کے تو بھگت رہے. وہ جو ان پر رحم کھاتے رہے، سب کھلاتے رہے، آستینوں میں سانپوں کو پالتے رہے. دیکھو آج کیا حشر ہو رہا ہے. چھوڑنے کا نتیجہ دیکھا. یہ انقلاب بھی ختم ہو گیا ہوتا اگر شروع میں ان خیانت کاروں کو لٹکایا نہ گیا ہوتا. 35,000 مارے تھے. کتنے مارے تھے؟ 35,000 کے بعد 47 سال ہو گئے سکون. 47 سال تیاری کرنے کے بعد سامراج نے پھر اٹھایا تھا. ایک طبقے کو نتیجہ کیا ہوا؟ ایک شہادت. ایک شہادت، لیکن کتنی عظیم شہادت. اس ایک شہادت نے کیا کیا؟ ساری سامراج کی چالوں کو پلٹا کر اس کے منہ پہ مار دیا. یہ دیکھو قوم کسے کہتے ہیں اور قوم کہاں کھڑی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو عزیزو، دوسرا ہدف یہ، پہلا ہدف تو یہ، دوسرا ہدف ہمارا کیا ہے؟ دوسرا ہدف یہ کہ آپ کو آپ کی قیمت یاد دلانی، آپ کو بتانا ہے کہ آپ ہیں کیا. بھائی اپنے کو تو سمجھو. آپ اپنے آپ کو نہیں جانتے جتنا دشمن آپ کو جانتا. نہیں جانتے ہمیں. میں ابھی جب باتیں کروں گا 3-4 دن میں، آپ کو سب سامنے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کو. کسی سے خوف نہیں ان کو، اسی لیے وہ کسی سے لڑ بھی نہیں رہے، اور کوئی ان کا ہدف بھی نہیں، کوئی ٹارگٹ نہیں. سب کے تیروں کے رخ آپ کی طرف ہے. تو بھئی کچھ تو ہے نا تم میں، کوئی تو چیز ہے آپ میں جناب. یہ سب توپوں کے رخ آپ کی طرف، سارے تیروں کے رخ آپ کی طرف. اور وہ ایک چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ حسین کا نام وہ گرمی، وہ جوش، وہ حرارت پیدا کرتا ہے جو کسی یزید کے سامنے جھکنے نہیں دیتا. یہ ہے وہ ایک آپ میں طاقت جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کوئی سمجھ بھی نہیں سکا. یاد ہے ایک خاتون تہران کی جیل میں دمے کی مریض تھی، قیدی تھی، مر گئی. نام یاد ہے؟ مجھے یاد ہے، مہاسا. یاد ہے؟ لوگوں کو یاد ہے مہاسا امینی. او ہو کتنی قیامت دنیا نے اٹھائی، کتنی این جی اوز، ہیومن رائٹس، کتنی مہاسا امین ابھی مر گئیں، شہید ہو گئیں، جن کی تصویریں، جن کی بائیوگرافی سب آ رہی ہے. اسکول کی ٹیچر، اسکول کی بچیاں. بولی کوئی این جی او؟ کدھر ہے ہیومن رائٹس؟ کدھر ہے امنسٹی انٹرنیشنل؟ کدھر ہے مغرب؟ انسانی حقوق کا دعوے دار، بلی کے حقوق کا دعوے دار، کتے کے حقوق کا دعوے دار. ان کے لیے بلی کی قیمت ہے، کتے کی بھی قیمت ہے. نہیں ہے تو مسلمانوں کے بچوں کی نہیں ہے. اب کہاں گئے وہ مہاسا امینی کے ٹھیکیدار؟ اب کیوں نہیں نکلتے ان 168 میناب کی معصوم بچیوں اور بچوں کے لیے؟ سب خاموش، ساری این جی اوز خاموش.
تب انسان دوستی دھری کی دھری ہے. ایک شہادت نے کیا کیا؟ سارے منافقوں کے چہروں سے نقابوں کو اتار کے پھینک دیا. ایک شہادت نے اتنی عظیم قربانی دی ہے اس نے اس زمانے میں. ہے ایسا؟ اپنے مولا کے راستے پہ کہتا ہوا نہیں گیا کہ یہ راستہ ہے، چلتا ہوا گیا. میں ایک عراقی خاتون کے کمنٹس پڑھ رہا تھا، میرے نہیں ہیں، اس کے. بہت دیر تک میں اپنے آنسوں کو نہیں روک سکا تھا اس کے کمنٹس پڑھ کے. کہتی ہے یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کوئی زائر اگر پیدل جائے نجف سے کربلا، جیسے آج کل جا رہے ہیں ماشاءاللہ جانے شروع، تو اتنا ثواب اس کی اتنی فضل. لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں بتایا کہ اگر کوئی زائر ٹکڑے ٹکڑے بدن کی صورت میں، اگر کوئی زائر ٹکڑے ٹکڑے بدن کی صورت میں جائے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ کوئی ہمیں یہ تو بتاؤ. یہ تھا وہ رہبر جو اپنے خاندان کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار نے آج کے دور میں دنیا کو دکھا دیا کہ اگر ایسا کوئی رہبر ہو سکتا ہے تو وہی ہو سکتا ہے جو علی کا غلام ہوگا، جو حسین کا غلام ہوگا. خوف جس کے پاس نہیں، جو یقین کی اس منزل پر ہوگا، جس نے اپنے بچوں کو بھی نہیں بھگایا. بچوں کو بچا سکتا تھا نہیں، خاندان سمیت. کیوں؟ یہ وہ ہے سنت. وہ جو ہم کہتے ہیں نا لبیک یا حسین، وہ عملی طور پہ بتا کے گیا. ضرورت تھی ایسی قربانی کی نا. آج صدیوں سے گرد و غبار پڑا ہوا تھا حقائق پہ، سچائیوں پہ. ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے دنیا کو سمجھائے، کیا کریں. ہر طرف سے اتنا پروپیگنڈا ہمارے خلاف. وہ جانتا تھا کہ میری قربانی کیا کرے گی؟ پورے عالم کو روشناس کرا دے گی کہ حسینیت کیا ہے، تشیع کیا ہے. تشیع کا تعارف کرا کر وہ گیا. اس نے اپنی قربانی دی. اور آمدار نے ایسا نہیں تھا کہ اچانک کوئی ٹارگٹ کلنگ ہوئی، نہیں، معلوم تھا کہ یہ ہو رہا ہے. رات تک لوگ آتے رہے، علی لاری جانی شہید جیسے لوگ، انہوں نے انٹرویو کیا، ہم رات تک گئے کہ اگر یہ ہو رہا ہے، اٹیک ہونے والا ہے، لے جائیں. مسکراتا رہا، کہتا نہیں، کوئی بینکر نہیں. 9 کروڑ کے لیے بینکر ہے؟ کے لیے نہیں تو میرے لیے کیوں؟ کیا اثاثہ نکلا اس کا؟ 2 کمروں کا گھر، 2 کمروں کا. شرم آتی ہے ہمیں. علی کی سیرت بیان کرنا بڑا آسان ہے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا بہت آسان ہے. آج کے دور میں سیرت علی پہ عمل کرنا، سنت علی پہ عمل کرنا، میں وہ واقعہ پڑھ کے میری عجیب کیفیت ہوئی. علی لاری جانی کہتے ہیں کہ میں نے قربانی کا گوشت بھیجا تھا رہبر کے، واپس کر دیا، نہیں لیا. مجھے بڑا حیرت ہوئی کیونکہ کچھ لوگوں کا گیا تھا، وہ رہبر نے رکھ لیا تھا. میرا واپس، تو مجھے دل کو لگی یہ بات. جب آپس میں 2-4 بیٹھے، اس عالم کا نام بھی میرے ذہن سے نکلے. میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہوا؟ میں نے بھیجا واپس. کہتے ہیں اس عالم کی آنکھ میں آنسو. کہتے تمہیں معلوم ہے رہبر کے گھر میں فریج نہیں ہے. یخچال کہتے ہیں فارسی میں، فریج کو کیا کہتے ہیں؟ یخچال. یخچال نہیں ہے، لہذا جتنا استعمال کر سکتے تھے ان لوگوں کا رکھ لیا، باقی تمہارا نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کا واپس کر دیا کہ کہیں اور دے دو کسی مستحق کو. ایسا ہے رہبر دنیا میں؟ بتا سکتا ہے کوئی؟ کہتے ہیں ہم دوستوں نے، ہمیں معلوم تھا کہ ایسے نہیں لیں گے، ہم دوستوں نے جمع کر کے پھر ایک یخچال خرید کے رہبر کے گھر میں پہنچائیے تو یخچال گئی. ہے دنیا میں ایسا کوئی قائد؟ کہنا آسان، میرا پڑھنا آسان، کتابوں میں لکھنا آسان، دکھائے نا دنیا ایسے رہبر جن کا کل اثاثہ کچھ بھی نہیں. وہ مشہد کا 2 کمروں کا مکان ہے، کچھ بھی نہیں اس کے، ہے ہی نہیں. لے آئے دنیا ڈھونڈ کے خزانے. کتنے پروپیگنڈے کرتے تھے، 2-2 گز کی زبانیں تھیں، وہ کروڑوں ڈالر باہر ہے، اور وہ ڈالر ان کے بچوں نے نکال دیا. کدھر ہے؟ دنیا بتاتی نا. جن کے تھے ایپسٹین فائل نے ان سب کو، بد کرداروں کو دنیا کے سامنے رکھ دیا. جن کے تھے مختلف پاناما لیکس، کون سی وکی لیک، پتہ نہیں کیا 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 کیا، سب سامنے آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ نکالو نا کوئی ان کے کسی قائد کا. یہ زبان سے کہنا آسان ہے، لاؤ نا کچھ. کیوں؟ سیرت وہی تھی
جو کہتا تھا اس پہ عمل کرتا تھا، جانتا تھا کہ اگر میں آج پیچھے ہٹ گیا تو میری قوم کہاں جائے گی. وہ قوم جو مجھ پہ اعتماد کے نتیجہ کیا ہوا، اس کی شہادت کے بعد جو مخالف تھے نا، آپ نے دیکھ لیا نا، وہ بھی حامی ہو. اور پوری دنیا میں جیسے زلزلہ آ گیا کہ شیعت کیا ہے، شیعت کیا ہے. پوری دنیا اس وقت تحقیق کر رہی ہے. کتنوں نے آپ نے معافیاں دیکھی ہوں گی کہ معافیاں مانگ رہے، بھائی معاف کر دو. ہمیں نہیں پتا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا. ہمیں تو ایک ہی سبق پڑھایا گیا، تکفیریت تکفیریت تکفیریت. ہمیں تو اب پتہ چلا اتنا مظلوم ہوگا وہ حسین. میں پھر بھی کہتا ہوں کہ رہبر خوش قسمت ہے، رہبر خوش قسمت ہے، کیونکہ معصوم نہیں ہے نا، اتنا بڑا امتحان نہیں ہوا اس کا. اسے خوش قسمت ہے کہ اس کی موت کے فوراً بعد دنیا میں ایک ہلچل بچ گئی. ابھی میرا بھائی پڑھ رہا تھا نا چھوٹا، جناب ثانیہ زہرا کے منقبت بھی پڑھی، مصائب بھی پڑھے. کبھی آپ نے سوچا کہ ثانیہ زہرا کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی جب اس کے سامنے اس کے بھائی کا لاشا پڑا ہوا تھا؟ بس چند جملے، کیونکہ وہ سلام میں انہیں نے پڑھ دیا، اسد ظفر نے ثانیہ زہرا کا ذکر. میں نے کہا میں اسی بی بی کے ذکر پہ ختم کروں. دیکھا آپ نے مظلوم. اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ کسی واقعے کا مقایسہ کربلا سے کیا ہی نہیں جا سکتا. ہزاروں قربانیاں، لاکھوں کروڑوں دے دو تو اس قربانی کا مقابلہ کسی قربانی سے نہیں ہو سکتا. کسی قربانی سے کربلا کی قربانی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. جہاں جب عجیب کیفیت ہوئی اور شادیانے بجنے لگے اور سرخ آندھیاں چلنا شروع ہوئی تھی، یہ دوڑی دوڑی آئی تھی، انہوں نے بیمار کا شانہ پکڑ کے ہلایا تھا، بیٹا اٹھو، دیکھو یہ کیسا شور برپا ہے، کیسی قیامت ہے. سیدھے سجاد ہوش میں آئے تھے تو بس ایک جملہ کہا تھا، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ تو ہٹائے. جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو بیماری کے باوجود سیدھے سجاد کھڑے ہوئے کہتے ہوئے السلام علیکم یا ابا عبداللہ. ادھر گھبرا کے جو ثانیہ زہرا نے خیمے سے باہر نکالی تو نو کے نیزہ پہ حسین کا سر تھا. اس سے پہلے کا منظر بتاؤں، اس سے پہلے بھی ثانیہ زہرا باہر گئی. جب حسین نظر نہیں آتے تھے تو آپ بار بار خیمے سے نکل کے دوڑتی تھی، اس ٹیلے پہ چڑھتی تھی جس کو آج تلہ زینبیہ کہا جاتا ہے. وہاں ایک جگہ آپ کو اندازہ ہوا کہ یہاں میرا بھائی گرا ہوا ہے، کیونکہ سب نے وہاں ہجوم کیا ہوا ہے. آپ آوازیں سن رہی تھی، برچھیوں کے چلنے کی، تبر کے چلنے کی، سب چلنے کی آوازیں سن رہی تھی. اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کے آپ نے آواز دی تھی، او پسرے ساتھ، رسول کا بیٹا قتل کیا جاتا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں ہے حرم خدا کی مدد کو پہنچنے والا. کتنے فاصلہ ہے جا کے دیکھ لیجیے گا. 70 قدم اگر کہا جاتا ہے تو 70 قدم ہی ہے، ہوگا 70 75 ہوگا، 80 اس سے زیادہ نہیں ہے. مقتل جہاں حسین ذوالجناح سے گرے تھے اس میں اور تلہ زیبیہ میں بس اتنا فاصلہ ہوگا، 100 قدم رکھ لو. لیکن عربی میں کیونکہ محاورے کی زبان میں کہا جاتا ہے 70 قدم سے زینب دیکھ رہی تھی کہ میرے بھائی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. 70 قدم سے. یہ وہ زینب ہے جب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی ہیں تو اس عالم میں دیکھا تھا اس لاشے کو کہ فرماتی تھی انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اس عالم میں ہوگا لاش، اس عالم. لیکن اس زینب کو بھائی پر رونے کی فرصت نہیں دی گئی. کیسے روئی زینب، کیسے روئے بھائی کو، بھائی کا ماتم کیسے کرے؟ ابھی واپس آئی ہیں، جمع کر رہی ہیں بیویوں کو، سکینہ کو تسلی دے رہی ہیں، کبھی کسی بیوی کو تسلی دے رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑی ذمہ داری ہے امامت کو بچانے کی، سیدھے سجاد کو بچانے کی. اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں آنی بلند ہوئی، بچے سمٹ سمٹ کر ثانیہ زہرا کے خیمے میں آ رہے ہیں. ایک بار ان گھوڑوں نے چڑھائی کی ہے خیموں پہ، ادھر سے گئے ہیں، خیموں کو گراتے ہوئے دوسری طرف نکل گئے، اور پھر اس کے بعد خیموں میں داخل ہو کے خیموں کو لوٹنا شروع کیا. مال اسباب. بیبیاں ایک خیمے سے نکل کے دوسرے خیمے میں کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ جس خیمے کو لوٹتے تھے آگ لگا دیتے تھے. اکیلی زینب بھائی کا ماتم کرے یا ان بچوں کو، بیبیوں کو بچائے؟ بکھر گئے بچے، وہ زینب چادر بچائے یا کیا کرے؟ 18 بنی ہاشم، 72 لاشیں زینب کے گھر میں پڑے ہیں، لیکن زینب کو فکر ہے کہ سیدھے سجاد میرے بیٹے تو امام ہے وقت کا، اتنا بتا میں کیا کروں، جان دے دوں جل کر خیمے میں، یا آخری خیمہ بچا ہے.
یا خیمے سے باہر نکل جاؤں؟ تو سید سجاد نے اتنا ہی کہا تھا، نہیں پھوپھی اماں، امتحان تو ابھی شروع ہوا ہے، ابھی شروع ہوا ہے، خیمے سے باہر نکلنا پڑے گا۔ بس 2 جملے اور سن لیجیے۔ ثانیہ زہرا نے ہر امتحان دیا ثابت قدمی کے ساتھ، سارے دیے، سب جتنے بھی آخر تک، لیکن ایک مقام آپ کو ایسا نظر آئے گا جہاں ثانیہ زہرا کے قدم رک گئے تھے۔ جانتے ہیں کون سا مقام؟ کربلا میں امتحان دیا، شام غریبہ کا امتحان، کوفے کے بازاروں کا امتحان، کوفے کے دربار کا امتحان، شام کے بازار کا موقع ملا تو کبھی بتائیں گے جی، مجالس میں زندگی رہی تو۔ شام کا امتحان دیا، اس بازار سے نکل آئی زینب، لیکن جب دربار میں داخل ہونے کی نوبت آئی تھی تو ثانیہ زہرا نے کیا فرمایا تھا؟ نہیں، زینب اس دربار میں نہیں جائے گی۔ کیوں؟ میں منظر کشی نہیں کر سکتا، کبھی بھی میں نہیں کرتا، میری ہمت ہی نہیں ہے کہ جو چیز روایت میں لکھی ہے میں وہ بھی ایسے ہی پڑھ دوں جیسے وہ لکھنے کے لیے بھائی بیان نہیں ہو سکتی۔ بس ایسا ماحول تھا اور اس کیفیت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ علی کی بیٹی کو دربار میں جانا گوارا، یقین مانے نفس المحموم ہو یا دمت الساکبہ ہو یا مقتل ابھی مخنف ہو یا حمید ابن مسلم سے جو منصوب ہے وہ ہو، کوئی بھی مقتل ہو، اس میں جو دربار کی کیفیت ہے نا وہ آپ پڑھ لیجئے، بیان کرنے کی نہیں، میں بیان نہیں کر سکتا کہ کیا عالم تھا دربار کا کہ ثانیہ زہرا نے فرمایا نہیں میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی، نہیں جاؤں گی اس دربار میں، یہاں مجھے قتل کر دیا جائے میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ اس دربار میں ان بدبختوں نے غیر مسلم جو نمائندے تھے، سفیر وفیر ہوتے ہیں، ان سب کو بلایا ہوا تھا تماشا دکھانے کے لیے اپنی نبی کی اولاد کا، اپنے رسول کی بیٹیوں کا تماشا دکھانے، دربار میں سب کو بلایا ہوا تھا۔ بس عزاداران حسین شمر تازیانہ لے کر آگے بڑھا اور سید سجاد کی پشت کہیے اپنی پھوپھی سے اسی عالم میں دربار میں جانا ہوگا۔ سید سجاد نے زنجیروں کا لنگر سمیٹا، مقتل کی روایت ہے، لفظ میرے ہیں، اپنے لفظوں میں مصائب کے بیان کر رہا ہوں، مصائب کے جملوں میں کیا کہ پھوپھی اماں اسی عالم میں دربار میں جانا ہے، یہ امتحان بھی دینا ہے۔ ثانیہ زہرا نے بڑی حسرت سے اپنے بھتیجے کو دیکھا، کہا میرے لال تو میرے وقت کا امام ہے، تو اپنی پھوپھی کا امام، لیکن ابھی زینب سے نفرین کا حق تو کسی نے نہیں چھینا، ابھی زینب سے بددعا کا حق تو نہیں چھینا۔ کہتے ہیں کہ زینب نے بددعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میں کہتا ہوں ارے انصاف سے کام لو، ہاتھ کیسے اٹھائے گی زینب؟ ہاتھ تو پس پشت باندھ دیے گئے تھے نا دربار میں جانے سے پہلے۔ ہاں ثانیہ زہرا نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھایا تھا اور آواز دی تھی ام کلثوم، ام لیلا، ام رباب، رقیہ، سکینہ، بس اب میں اس قوم جفاکار کے لیے بددعا کرتی ہوں، تم سب آمین کہنا۔ جو ہی چہرہ اٹھایا سامنے نو کے سینہ پہ بھائی کے سر پہ نگاہ ٹھہری۔ اب تعجب نہ کرو اگر نو کے سینہ پہ تلاوت قرآن کرنے والا سر گویا ہو جائے۔ تڑپ اٹھی ثانیہ زہرا، ماں جائے یہ بعد شہادت ایسا کون سا ظلم ہوا کہ آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں؟ وہ نو کے سینہ پہ آیات الہی کی تلاوت کرنے والا سر حسین گویا ہوتا ہے۔ بہن ساری محنت اکارت ہوئی جاتی، زینب اسی عالم میں جانا ہوگا، یہ دربار کے مرحلے کو طے کرنا ہوگا۔ بس ثانیہ زہرا نے سر جھکایا، سر نے اڑائے، دربار میں جب داخل ہوئی تو سنیے، بیویوں نے اپنے حلقے میں لے لیا تھا علی کی بیٹی کو۔ جب دربار میں داخل ہوئی اس یزید نحس نے تخت سے بیویوں کو دیکھا، پکار کر کہا کیا ان میں علی کی بیٹی بھی ہے؟ علی کی بیٹی بتایا گیا کہ ہاں ہے، کہ سامنے لاؤ، مجھے کچھ گفتگو کرنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ گھر کی کنیز فضہ آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہتی ہے خبردار اگر کسی نے قدم بڑھایا میری شہزادی کی طرف۔ یزید نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا اس گھر کی کنیز فضہ۔ جلاد کو حکم دیا آگے بڑھ، اس کنیز کا سر تن سے جدا کر دے۔ جلاد تلوار سونتے آگے بڑھا، ادھر فضہ نے دربار میں چاروں طرف نظریں
دوڑائیں. درجنوں حبشی سپاہی کھڑے تھے, للکار کر کہتی ہے کیا ہوا تمہاری غیرتوں کو, میں تمہارے قبیلے کی عورت ہوں, یہ یزید تمہارے سامنے تمہارے قبیلے کی عورت کے قتل کا حکم دیتا ہے. سب کھڑے منہ دیکھتے ہو, ان کی غیرتیں جاگ اٹھی, شمشیریں بے نیام کی, پہنچ گئے یزید کے سر پہ, قتل کا حکم واپس لے ورنہ ابھی خون کی ندی بہہ جائے گی دربار میں. گھبرا گیا یزید, چلا کر جلاد کو روک دیا, خبردار آگے نہ بڑھنا, اس کنیز پہ وار نہ کرنا. بس ثانیہ زہرا سے یہ منظر نہ دیکھا گیا. وہیں کونے میں کھڑے کھڑے مدینے کا رخ کر کے کہا نانا دیکھ لیا, دیکھ لیا گھر کی کنیزوں کے لیے کتنوں کی غیرت جاگ اٹھی, کسی مسلمان کی غیرت نہ جاگی کہ آگے بڑھ کر کہہ دیتا میرے رسول کی بیٹیاں ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا.